سانک بی بی فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ آپ سمجھیں یہ جو بدعات ہوتی ہیں یہ علاقائی ہوتی ہیں. پاکستان میں کچھ ہو، پنجاب میں کچھ ہو، خیبر پختونخوا میں یہ سانک بی بی فاطمہ کی پکائی جاتی تھی دلی میں. وہ نیاز ہوتی تھی حضرت فاطمہ کی، اس کا نام رکھا جاتا تھا سانک بی بی فاطمہ کی. اسرائیلیوں نے نام کہاں سے سیکھے تھے سبزیوں وغیرہ کے؟ انہوں نے یہ چیزیں کہاں دیکھی تھی؟ مدرسے تو انہوں نے دیکھے ہوئے نہیں تھے کہ انہیں پتہ چلتا کہ مسور کی دال کیا ہوتی ہے اور سبزیاں کیا ہوتی ہیں. آپ کا جو واقعہ کربلا 9 محرم کو ہوتا ہے، اگر اس کو کسی جمعرات کی رات کیا جائے تو بہتر ہو. طلبہ بھی شریک ہو سکتے ہیں، بڑے مشتاق رہتے ہیں، مگر چھٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. وہ ہمارا روایتی پروگرام ہے، تقریباً سن 1985 سے آ رہا ہے. تو کتنے سال ہو گئے؟ 95، 5، 15، 40 کے قریب. تو وہ اسی رات ہی ہوتا ہے. اس کی ہمیں نہ شہرت کرنی پڑتی ہے، نہ اشتہار ہوتے ہیں، سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. وہ 2.5-3 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، تو اسے آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا. ایک چھٹی کی قربانی دیں جی. بدعت اور تفرد میں کیا فرق ہے؟ بالکل واضح فرق ہے. بدعت دین میں ایک نیا کام ہے، اور تفرد یہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسا تو موضوع پہ ہوتا ہے، تو کوئی عالم جو ہے وہ اس کا قائل ہو جائے کہ نہیں جرابوں پہ بھی کیا جا سکتا ہے. بات بات پہ لڑنے جھگڑنے والے مقتدیوں کو کیا کریں؟ استاد جی کوئی وظیفہ بتائیں. ان کا علاج وظیفے سے نہیں ہے. تھوڑی سی جرت ہو نا خطیب میں، امام میں، تو وہ جرت سے کام کر سکتا ہے. ایک بڑا اینکر ہے، اینکر تو نہیں ہے لیکن ایک اس جو اینکر بلاتے ہیں لوگوں کو ٹیبل ٹاک، اس میں وہ آتا ہے. بڑا نام ہے اور فوجی ریٹائر ہے اور بڑے عہدے سے ریٹائر. تو بیریا ٹاؤن میں وہ جمعہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے. تو مولانا نے بیان کیا تو وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کوئی بات کی، وہ اسی پہ بھولا ہوا تھا نا، بڑا آدمی ہوں، بڑی شہرت ہے، پھر سابقہ فوجی ہوں. تو مولانا نے کہا سنو جی، ایک ٹی وی چینل نہیں جو آپ یہاں بولنے لگے ہیں، آپ خاموشی سے جمعہ پڑھیں، یہاں بولنا میرا کام ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں. تو اس طرح کی جرت پھر کم لوگ کرتے. ہمارے 18 بلاک میں ایک خادم ہوا کرتا تھا عزیز الرحمان، مقبوضہ کشمیر کا تھا. وہاں سے بھاگ کے یہاں آیا، والد صاحب کے پاس پڑھا، پھر مؤذن ہو گیا. نہ اس کا باپ، نہ ماں، نہ چاچا، نہ ماما، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بہنا، نہ بھرا، کچھ بھی نہیں، اکیلا. تو ایک مقتدی بڑا تنگ کرتا تھا 18 بلاک. یہ صف یہاں کیوں پڑی ہے، یہ صاف نہیں ہے، وضو خانہ ٹھیک نہیں ہے. عزیز الرحمان نے تنگ آ کے ایک دن کہا بھائی بات سن، نہ میرا باپ، نہ ماں، نہ بیٹے، نہ اولاد، نہ بیوی، نہ بچے، 2 روٹیاں میں کھانیاں، یہاں کھاؤں یا جیل میں کھاؤں، تے جے تے میں قتل نہ کرانا تین تے تو میرا نام بٹا چھٹ. بس وہ دن گیا. اس کے بیٹوں نے اس کو سمجھایا بھائی اس دتے اگے پیچھے ہے کون نہیں. یہ کہتا ہے 2 روٹیاں کھانیاں، اتھے کھاواں یا یہ لے کھاواں. یہ کئی جو بزرگ ہوتے ہیں بڑی عمر کے، ریٹائر خاص کر کے، تو ریٹائر ملازم ہوتے ہیں نا، افسری ذہن ہوتا ہے، افسری. تو پھر وہ مسجد میں آتے ہیں تو وہ افسری ذہن چلاتے ہیں، اور اکثر وہ ہوتے ہیں جڑے 9 ماہ کول تنگ ہوتے ہیں. 9 مہینوں تو سنانیاں کہ نکلو اتوں. یہ پھر مولوی پہ آ کے
سارا غصہ نکالتے ہیں. جس طرح آپ نے رات کو شفقت فرمائی اس طرح ایک دن واقع کربلا پڑھا دیں. دیکھتے ہیں اگر وقت ملا تو انشاءاللہ کر دیں گے. جی استاد جی 4 شادیاں کرنی ہیں مگر گھر والے پہلے بھی نہیں کرنے دیتے. تو جب آپ کی ایک بھی نہیں ہوئی تو 4 آپ بے شک کریں بشرطے کہ ان کے درمیان انصاف، بشرطے کہ آپ کی جیب اس کی اجازت دیتی ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں. من صلی علیہ عند قبری، اس کے جو دوسری روایت ہے ابو شیخ والی، وہ الصارم المنکی نے لکھا کہ خطأ فاحش تفرد به محمد بن مروان فهو کذاب. وہ کہتا ہے یہ ابو شیخ والی روایت جو ہے نا یہ سری غلطی ہے، اس کے بیان کرنے میں محمد ابن عمران اکیلا ہے. فهو کذاب، اور وہ کیا ہے؟ اگر حافظ قرآن بھول گیا تو کیا وہ اندھا اٹھایا جائے گا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. البتہ گناہ ضرور ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی دولت اس کو عطا کی اور اس نے اس کی قدر نہیں. بہت سخت ڈپریشن ہے. آپ پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا. آپ نے فرمایا 70 بیماریوں کا علاج، ان میں سے کم تر بیماری پریشانی، 69 اس سے بڑی ہیں. تو پریشانی آج ہماری سب سے بڑی بیماری ہے. تو یہ وظیفہ پڑھا کریں. یہ جو اکثر حوالہ دیا جاتا ہے کہ حضرت محمد کی پہلی شادی خدیجہ سے نکاح تو ابو طالب نے کروایا، اور کہتے ہیں کہ کافر نے نبی کا نکاح پڑھایا. آج بھی آپ کا نکاح کوئی کافر پڑھا دے نا، نکاح ہو جائے گا. خطبے کے لیے موعد ہونا شرط نہیں، اور خطبہ نہیں بھی ہوا نا پھر بھی ہو جائے گا. اگر خطبہ نہیں نہ پڑھا گیا نکاح پھر بھی ہو جائے گا. حضرت معاویہ کے اپنے بیٹے یزید کو یہ وصیت کہ 4 آدمی آپ کی بیعت نہیں کریں گے، باقی سب کر لیں گے. حضرت معاویہ کو لوگوں کا پتہ تھا کہ انہیں کچھ لوگ استعمال کریں گے. اس کے بارے میں انہوں نے اپنے بیٹے کو آگاہ کیا ہوگا. کوئی آدمی اس غیر اللہ کے فیصلے کو جمہوریت کہہ دے، اس کو اگر کوئی قرآنی قانون سے افضل یا بہتر یا مساوی مانے، اگر قرآن کے مساوی جمہوریت کو مانتا ہے تو یہ تو کفر ہے، صریح معنی میں کفر ہے. یہ رمضان میں جو قرآن سنانے کی اجرت دیتے ہیں وہ جائز ہے. یہ لوگ تھوڑی دیتے ہیں، انہیں زیادہ دینی چاہیے. کم از کم آج کے دور میں 40-50 ہزار روپیہ ان حافظ صاحب کو دینا چاہیے. ہاں اگر کوئی حافظ خوبصورت پڑھتا ہے، لوگ بہت آتے ہیں اس کو سننے کے لیے، اور اس کو مختلف مسجدوں والے بلا رہے ہیں، اور وہ پہلے طے کرتا ہے میں 1 لاکھ لوں گا، یہ ناجائز. اور اب جو ہمارے یہاں حافظ سناتے ہیں کوئی طے ہوتا ہے؟ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں سے کیا ملنا ہے یا کتنا ملنا ہے ہمیں؟